کیا زندگی میں کوئی دور ایسا ابو یحییٰ صاحب پر، ریحان احمد یوسفی صاحب پر بھی گزرا ہے کہ جس میں وہ یہ کہیں کہ میں شکوک کی وادیوں میں گرفتار رہا، یا میں کوئی ایسا معاملہ ہوا، یا نہیں پہلے دن سے ہی آپ کو لگا کہ نہیں معاملہ بالکل صاف ہے، میری طبیعت جو ہے نا اس میں نہیں جاتی؟ نہیں، مجھ پہ وقت گزرا ہے، اور میرے خیال میں کوئی بھی صاحب فکر آدمی جو سوچ سکتا ہے، جس کا مطالعہ ہے، جو جدید تہذیب سے کسی درجے میں علمی طور پہ واقف ہے، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یعنی ایسا ہی ہے کہ جیسے ہر آدمی جدید تہذیب کے مادی پہلو سے واقف ہے تو وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، یعنی اس کی مادی جو فتوحات ہیں اس کا اثر اس کے اوپر آتا ہے۔ اسی طرح جو اس کی علمی فتوحات ہیں، آدمی جیسے ان سے متعارف ہوتا ہے اور وہ جا کے دیکھتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی ایتھیزم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسکیپٹسزم کے تصورات کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آدمی تاریخ اور تہذیب میں ول ڈیورا کو پڑھ چکا ہو، اور عروج زوال میں اسپنگلر کو پڑھ چکا ہو، اور نفسیات میں اس نے فرائڈ کو پڑھا ہو، اور معیشت اور سیاست کے اندر اس نے کارل مارکس اور اینگل کو پڑھا ہو، اور فلسفے میں اس نے آپ کے نیتشے کو پڑھا ہو، اور اس طرح کے دیگر جو فلاسفر ہیں ان کو پڑھا ہو، برٹن رسل کو پڑھا ہو، یعنی صرف علم کے لیے ہی اگر وہ پڑھ رہا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کیونکہ ان کا دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے اسکیپٹسزم یا ایتھیزم کا، کہ ان کے پاس انکار خدا کے کوئی دلائل نہیں ہیں۔ جی، وہ کر صرف یہ رہے ہیں کہ جو مذہب کی کمزوریاں ہیں اس کو نمایاں کر دیتے ہیں، مذہب کو ایک انسانی سماج کے ارتقاء کے ایک حصے کے طور پہ دکھاتے ہیں، یعنی انسان کی کہانی کا ایک جز ہے، اسے دکھاتے ہیں کہ ایک زمانے میں یہ ہوا ہے اور اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو وہ انڈائریکٹ نتیجہ اس کا خود بخود یہ نکلتا ہے۔ میرا جو بڑی دلچسپ بات ہے، جو پہلا تعارف ہوا تھا وہ کارل ساگان کے ذریعے سے ہوا تھا، جو کاسموس ان کی ڈاکیومنٹری تھی، ونس اگین وہی، اور وہ کائنات کی کہانی سنا رہے تھے۔ تو وہ مجھے آج کے دن تک یاد ہے، ابھی جب بلکہ میری ڈاکیومنٹری اب خود میں بنا رہا ہوں، وہ گویا کہ کارل ساگان کا یہ میں جواب دے رہا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ یہ تقریباً 30-40 برس کے بعد، وہ میرا بہت چھوٹی ایج میں ڈاکیومنٹری آپ بنا رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اس کو میں بیچ میں سے جانے نہیں جی، دوں گا۔ یہ سمجھے کہ عالم اسلام کی اپنی نوعیت کی ایک پہلی پروڈکشن ہے یہ، جی، جس میں دین اسلام کا عقلی مقدمہ ایک کہانی کی شکل میں پیش کر رہا ہوں، زبردست۔ جس میں اول سے لے کر آخر تک، قیامت تک جو ہے وہ انسان کی تاریخ میں خدا نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے اس میں کیا ہوتا رہا، اور ظاہر ہے کہ وہ پیغمبروں کی داستان ہے، پیغمبروں کی کہانی ہے۔ اور پھر اس کے بیچ میں میں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کا استدلالی مقدمہ کیا ہے، زبردست۔ توحید کے کیا دلائل ہیں، وجود باری تعالیٰ کے کیا دلائل ہیں، آخرت کے رسالت کے کیا دلائل ہیں۔ اور یہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس وقت یہ انسانیت کے سامنے دلائل آئیں گے تو سوائے اس کے کہ آدمی نہ ماننے کا فیصلہ کر چکا، اور ظاہر ہے اس میں بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، کوئی معقول آدمی اس کو اگنور نہیں کر سکتا، انشاءاللہ۔ اور اس کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا وہاں سے اپروچ کرتا ہے جہاں سے مذہب کے متکلمین نہیں کرتے، بالکل ڈیفرنٹ دنیا ہے اور ڈیفرنٹ میدان ہے، لیکن اس درجے میں اپیلنگ ہے اور اس درجے میں ناقابل تردید ہے کہ سامنے والے کو بالکل وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو قرآن کا گرچہ موضوع شرک تھا، لیکن وہ ایتھیزم میں بھی اسی طرح اپلیکیبل ہے۔ تو میں نے بس اتنی خدمت سر انجام دی ہے۔ یہ جو آپ بنا رہے ہیں ڈاکیومنٹری، یہ کیا ٹی وی چینلز کے لیے بنا رہے ہیں، نیٹ فلکس کے لیے بنا رہے ہیں، یا کوئی ایسا معاملہ؟ ہم نے اس میں کوشش یہ کی ہے کہ اس کا معیار جو نیٹ جیو کا رکھیں، ڈسکوری کا رکھیں، نیٹ فلکس کے سٹینڈرڈ پہ سے بنائیں، اور یہ نہ صرف اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے بلکہ اپنی پریزنٹیشن میں بھی وہ بین الاقوامی معیار کی ہو، یعنی خدا کا مقدمہ جب جائے تو اس سطح پہ جائے کہ جس سطح پہ اسے پیش ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اس میں ہم پرائیویٹلی کر رہے ہیں، ہمارا پیچھے کوئی اسپانسرشپ نہیں ہے، لوگوں سے ڈونیشن، اسکول کے بچے اپنا خرچ دے رہے ہیں، گھریلو خواتین دے رہی ہیں، بڑے محدود بجٹ کے ساتھ، لیکن جو بھی بنانے والے ہیں، یہ طالب علم ہیں، جو لوگ بھی ہیں، سب مشنری ہیں، یعنی وہ ان کے لیے کمرشل پروجیکٹ نہیں ہے، ان کے لیے خدا کی جنگ ہے جو وہ لڑ رہے ہیں۔